اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مسلم شریف میں جو حدیث قدسی ہے اس کا بیان ہے، اور یہ زبردست بیان ہے اللہ تعالیٰ کا، بڑا دلکش شان الوہیت کے بارے میں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، اور تم بھی آپس میں ظلم نہ کرنا، اللہ کے اخلاق اختیار کرنا۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں۔ پھر فرمایا کہ تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا دوں۔ پھر فرمایا کہ تم سب بے لباس ہو سوائے اس کے جس کو میں لباس دوں۔ اور پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی مجھے نفع یا نقصان نہیں دے سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ تم اگر سارے انسان اور جن جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا موجود ہیں، وہ اگر مجھ سے کسی شے کا مطالبہ کریں تو میں سب کو دوں گا، اور اس کے باوجود میری ملکیت میں کمی نہیں آئے گی۔ اور پھر فرمایا کہ تم سب جن انسان جو بھی بالکل مومن بن جاؤ، ایک اچھے مومن کی طرح، جو سب سے اچھا متقی ہوتا ہے، تو تم میری سلطنت میں ذرہ بھر اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم سب کافر و مشرک ہو جاؤ، مجھے چھوڑ دو، مجھے نہ مانو، اور ایک جو بہت آخری قسم کا کافر ہے یا مشرک ہے اس طرح ہو جاؤ، پھر بھی تم میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ اور پھر فرمایا کہ تم دن رات گناہ کرتے ہو، تم مجھ سے مغفرت مانگو، میں تمہیں مغفرت دوں گا۔ اور پھر فرمایا کہ اس دن، جس دن یوم حساب ہوگا، تم آؤ گے تو جس نے بھلائی کی ہوگی اس کو بھلائی دیں گے، اور جس نے برائی کی ہوگی اس کو برائی ملے گی۔ تو جو بھلائی جس کو ملے وہ میرا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جس کو برائی ملے وہ اپنے اعمال پر ملامت کرے، چونکہ میں تو نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ عذاب تم نے خود خریدا ہے۔ جیسے قرآن میں فرمایا گیا، ما یفعل اللہ بعذابکم، میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا۔ تو اس حدیث کو ابو ادریس جب سناتے تھے تو دوزانو ہو کے سناتے تھے، بڑے ادب کے ساتھ، شاہانہ خطاب ہے۔ اور اس کے بعد امام احمد بن حنبل نے کہا ہے کہ اہل شام کے لیے بڑی اشرف حدیث ہے۔ تو اب ذرا میں تھوڑی سی اس کی وضاحت میں آتا ہوں کہ کھانے کے بارے میں کہا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ جب وہ کھانا کھاتے تھے تو کسی کو ساتھ شامل کر لیتے تھے، کسی مسافر کو، کسی دوسرے آدمی کو۔ تو ایک دن وہ جا رہے تھے تو انہیں ایک شخص ملا، تو انہوں نے کہا تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ گے؟ اس نے کہا کھا لوں گا۔ تو راستے میں جب بات ہو رہی تھی تو آپ نے اسے پوچھا کہ تمہارا مذہب کون سا ہے؟ اس نے کہا میں تو آتش پرست ہوں، سورج کو پوجتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم تو میرے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے، تم مشرک ہو۔ جب گھر آئے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور تنبیہ فرمائی کہ اے ابراہیم، تو نے آج ایک شخص کو بھوکا رکھا، اس شخص کو جس کو میں 70 سال سے رزق دے رہا تھا، تم نے اسے کھانا نہیں کھلایا۔ تو رزق وہی دیتا ہے،
کھانا وہی کھلاتا ہے، اسباب ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہدایت والی بات ہے کہ ہدایت کے لیے بھی ہدایت تھوڑی سی مشروط ہے. قرآن نے کہا یہدی الی من ینیب، جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا اللہ اسے ہدایت دیں گے. رزق سب کو دیں گے، کوئی اسے مانے یا مانے نہ مانے، کافر ہو اس کو بھی، لیکن ہدایت صرف اس کو ملے گی جو اللہ کو مانے گا، اس کی طرف رجوع کرے گا. اور اس کے بعد یہ چیز ہے کہ فرعون کی بیوی نے ہدایت مانگی، اللہ نے ہدایت دے دی. فرعون اڑا رہا اپنی ضد پر اور ہدایت نہیں مانگی اور فرعون ہی رہا. تو اس سارے حدیث کے کانٹیکسٹ پہ اور اس میں یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، انسان کے پاس میں کچھ نہیں. اور جس طرح جو فرما رہے ہیں اسی طرح ہی ہے. شفا وہ دیتے ہیں، رزق وہ دیتے ہیں، نوکریاں وہ دیتے ہیں، سب کچھ وہی دیتے ہیں. یہ ساری اسباب ہیں جن کے تحت ہم یہ کام کر رہے ہیں، لیکن اصل میں دینے والی اللہ کی ذات ہے. اس لیے اسی سے ہی مانگنا چاہیے اور وہی دے گا. ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان یہی ہے کہ ہم نے ہر شے اس سے مانگنی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں. صلی اللہ تعالیٰ علیہ